الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ترجمہ: اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے. پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ اپنی قوم کی زبان بولتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم کو بغیر کسی مشکل اور پریشانی کے اللہ کا پیغام سنا دیں اور سمجھا دیں. اور اسی طرح سے جیسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ عظیم الشان قرآن عطا فرمایا ہے، پہلے بھی ہر زمانے میں سامان ہدایت ہم پہنچاتے رہے ہیں. چونکہ طبعی ترتیب کے موافق ہر پیغمبر کے اولین مخاطب اسی قوم کے لوگ ہوتے تھے جن سے وہ پیغمبر اٹھایا جاتا ہے، اس لیے اسی کی قومی زبان میں وحی بھیجی جاتی رہی ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیغام اور احکام کو سمجھنے اور سمجھانے میں مکمل سہولت رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت میں کو تمام جن و انس شامل ہیں، تاہم جس قوم میں سے آپ اٹھائے گئے اس کی زبان عربی تھی اور ترتیب طبعی کے موافق شیوع ہدایت کی یہی صورت مقدر تھی کہ آپ کے اولین مخاطب اور مقدم ترین شاگرد اسی سہولت اور خوبی سے قرآنی تعلیمات و حقائق کو سمجھ لیں اور محفوظ کر لیں تاکہ ان کے ذریعے سے تمام اقوام عالم اور آنے والی نسلیں درجہ بدرجہ قرآنی رنگ میں رنگی جا سکیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. عربوں نے اپنے نبی کی صحبت میں رہ کر اپنی قومی زبان میں، جس سے انہیں بے حد شغف تھا، قرآنی علوم پر کافی دسترس پائی. پھر وہ مشرق و مغرب میں پھیل پڑے اور روم اور فارس پر چھا گئے. اس وقت قدرت نے عجمی قوموں میں ایسا زبردست جوش اور داعیۂ کلام الہی کی معرفت اور زبان عربی میں مہارت حاصل کرنے کا شوق پیدا فرما دیا کہ تھوڑی مدت کے بعد وہ قرآنی علوم کی شرح اور تبیین میں اپنے معاصر عربوں سے گوئے سبقت لے گئے، بلکہ عموماً علوم دینیہ اور ادبیہ کا مدار ثریا تک پرواز کرنے والے عجمیوں پر رہ گیا. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی حجت بندوں پر تمام ہوتی رہتی اور وقتاً فوقتاً قرآنی ہدایات سے مستفید ہونے کے اسباب فراہم ہوتے رہتے. الحمد للہ علی ذلک. اللہ سبحانہ و تعالی نے تبیین اور ہدایت کے سامان مکمل کر دیے. پھر جس نے ان سامانوں سے فائدہ اٹھانا چاہا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی دستگیری فرما کر راہ پر لگا دیا، اور جس نے روگردانی کی اور ہدایت حاصل نہ کرنی چاہی اس کو گمراہی میں ہی بھٹکنے دیا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی غالب اور حکمت والا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو متحد فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.